نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم ولذكر الله أكبر اور كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے مولانا ساجد صاحب ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے ایک ایسے فعال، متحرک اور ماشاءاللہ بڑے روادار قسم کے آدمی ہیں کہ تعلقات بہت اچھے لوگوں سے ہیں، بڑے اچھے مراسم ہیں. ہمیں بھی ان کے رابطے میں رہنے اور آنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ یہاں آنے کا موقع انہی کی نسبت سے یہاں پر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھے قبول فرمائے اور ہم جو کچھ آپس میں ذکر فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. دیکھیے، میری حاضری دہلی سے ہوئی ہے، معلوم ہو گیا ہے آپ کو. اور آج کے ہندوستان میں جو حالات حاضرہ چل رہے ہیں، اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں، اور صرف بر صغیر میں نہیں، قومی بین الاقوامی سطح پر جو آج کے حالات ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ سبھی کے لیے لمحہ فکریاں ہیں. بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ حالات بہت بڑا ناسور بنے ہوئے ہیں اور ایک طرح کا نفسیاتی دباؤ ہمارے اوپر پڑ رہا ہے کہ مستقبل میں معلوم کیا ہونے جا رہا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ اگر کبھی تاریخ پر آپ کی نظر گئی ہوگی تو براہ راست پڑھا ہوگا آپ نے، ورنہ کم از کم تاریخ دانوں یا اہل علم کے زمانے یہ ضرور معلوم ہوا ہوگا کہ یہی وہ سرزمین ہے جس کی وسیع و عریض سرزمین پر اسی قوم کی بلا شرکت غیر 800 سال سے زائد حکومت رہی ہے. اسی قوم کی یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسی سرزمین پر اتنی وسیع و عریض سلطنت ہمیں بلا شرکت غیر عطا فرمائی تھی کہ صرف ہماری جنبش مشغل جو ہوتی وہی فیصلہ کرتی تھی ہر ایک کے لیے، وہی تقدیر تھی سب کے لیے. تو اس جاہو سلطنت کے ساتھ، اس روب اور دبدبے کے ساتھ الحمدللہ ہم نے یہاں نظام کو چلایا تھا. اور اللہ کا فضل ہے کہ اس زمانے کے ہندوستان میں جو حکمران اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ سے دیے تھے ہمیں، وہ بڑے شبے دار، بڑے خدا ترس اور بڑی ولی اللہ صفات سے آراستہ تھے. بیشتر حکمراں ہمارے بادشاہ جو تھے وہ ولی اللہ صفات سے آراستہ تھے اور بڑی عظیم الشان تاریخ ہے ان کی. میری نظر سے جو گزرا میں نے اب تک یہ بات سنی ہے کہ 800 سالہ دور حکومت میں کسی بادشاہ نے حج کیا ہو، کوئی کعبۃ اللہ گیا ہو، یہ بات نہ دیکھی اور نہ سنی کسی سے. حالانکہ سب برسر اقتدار اتنی بڑی وسیع اور عریض سلطنت کے مالک تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جاننی بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی بادشاہ ہمارا صاحب نصاب ہی نہیں ہوا. آج فرض ہی نہیں ہوا، ان پر صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے. وہ لوگ اپنی ان بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی مزدوری کرتے تھے، قرآن لکھتے تھے، سیرت کی کتابیں لکھتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے، کچھ نہ کچھ اس طرح کی مزدوری کرتے تھے اور اس پر جو بھی وہ کماتے تھے اسی کو صرف اپنی ذاتی زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو کوئی بادشاہ 800 سالہ تاریخ میں کوئی صاحب نصاب نہیں رہا جس پر حج فرض ہوا ہو. اس لیے حج بھی نہیں کیا انہوں نے. اور اللہ کا شکر ہے
ہم دہلی میں رہتے ہیں، اسے 22 خواجاؤں کی چوکھٹ کہا جاتا ہے دہلی کو. بڑے بڑے ولی اللہ سے بڑے ولی اللہ وہاں پر موجود ہیں. خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو راس المحدثین ہیں، شجر طوبہ فی الہند کہلاتے ہیں. حدیث سے سلسلہ جہاں شروع ہو کر جہاں ختم ہوتا ہے وہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا خاندان ہے. وہ بھی کوئی آرام فرما رہے ہیں. اور بڑے بڑے ولی اللہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دوسرے بہت سے بزرگ 22 خواجاؤں کی چوکھٹ کہلاتی دہلی. تو یعنی خود اولیاء اللہ کو یہ کہتے سنا گیا ہے، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ جو ہے کوئی نہ پڑھائے، وہ اپنے آپ ایک آدمی آئے گا جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا. کتنے بڑے ولایت کے عہدے پر فائز ہے، منصب ولایت پر فائز ہے خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ. اور وہی ہوا کہ بڑے بڑے ولی اللہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اہل علم سب بڑے جنازے میں شریک تھے ان کے. لیکن صاحب سب بندے کر رکھی تھی انہوں نے، اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وصیت کے مطابق نماز جنازے کے لیے آگے پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. تو غالباً غیاث الدین بلبن کا زمانہ تھا. تو بادشاہ گھوڑے پر آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ حضرت قدموں پر دہاڑے مار کے رونے لگا کہ اللہ کے ولی تو نے آج کیا کیا، میرا پردہ فاش کر دیا. اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی ولی، اتنے بڑے ولی کامل کی، اور گھوڑے بیٹھے واپس. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ جو تھے یہاں جو حکمران جو اللہ نے ہماری نسبت سے یا اس ہندوستان کو عطا کیے تھے، ان کی بھی اتنی عظیم الشان زہد و ورع، خدا ترسی کی اور ان کی نیکی کی اتنی عظیم الشان تاریخ ہے کہ خود ولی اللہ ہی صفات سے اس طرح سارا سے خود کے ولی اللہ ان پر جو ہے وہ فخر کرتے تھے، باقاعدہ وصیت کی ہے. تو یہ نظام ایسے نہیں چلا 8 سال حکومت کی ہندوستان پر ہم نے بلا شرکت غیرے کی ہے. اور کبھی بھی خدا کا شکر ہے ہمارے دور حکومت میں کبھی نہ کسی مسجد کا سہارا لیا گیا، نہ کسی مندر کا سہارا لیا گیا، نہ چرچ کا، نہ گرودوارے کا. بالکل مطلب بڑا پرسکون پورے ہندوستان میں ماحول تھا. اور ہم نے کبھی اپنے اقتدار کی لڑائی نہیں لڑی. ہماری تحریر شروع ہوتی کہاں سے؟ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان تھا جو فاتح ہند کے سے مشہور ہوا، اور سارے ہندوستان نے صرف اس کی انصاف پسندی اور اس کی شوہر اور تقوی کو دیکھ کر جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اور اسی کی اس نوجوان کے قدموں کی برکت تھی کہ ہم نے 8 سال تک ہندوستان حکومت کی، اور اس شان کے بعد اللہ نے ہمارے فرمائے تھے. تو یہ اس نوجوان کے قدموں کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی وسیع و عریض اور اتنی طویل حکومت ہمیں دی، اور ایسے ضرور اللہ نے عطا فرمایا ہمیں. تو بھائی خدا کا شکر ہے کہ اس ہندوستان میں آج اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہندوستان ان کا ہے تو بقول راحت اندوری کے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کہ ہندوستان سے نکال دیا جائے کسی کو، یا ہندوستان میں زمین میں کر دیا جائے کسی کے لیے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں آزادی کے بعد جس آئین اور جس کانسٹیٹیوشن کو منظوری دی گئی ہے اس میں یہاں رہنے والی تمام کلچرل، ریلیجیس، لنگوسٹک یعنی لسانی اور آپ کی تہذیبی اور مذہبی جتنی بھی اکائیاں اور کمیونٹیز ہیں یہاں پر، سب کے حقوق کی باقاعدہ وضاحت کر کے ان کے تحفظ کی گارنٹی دی گئی ہے. تبھی ہندوستان چل رہا. 75 سال تو اسی آئین کے مطابق ہندوستان چل رہا ہے. اور اس آئین پر ہندوستان کو چلاتے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی کمیونٹی چاہے میجورٹی میں ہو یا مائنورٹی میں ہو یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتی کہ اس کا ملک ہے، نہ اس میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے سکتی کسی کو. تو وہ ایک طرح سیف گارڈ ہے آپ کے لیے. ہندوستان کا آئین جو ہے، ہندوستان کا جو سنویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ آپ کے لیے ایک سیف گارڈ ہے. آپ کے تحفظات کا اسے نہ صرف احاطہ کیا ہے بلکہ تحفظ فراہم کیا ہے. اسی ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات جو بھی ہو، لیکن وہ حالات چند لوگ جو ہائر کیے ہوئے ہیں، جو پیڈ لوگ ہیں، صرف وہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، صرف خراب کر رہے ہیں.
माशाअल्लाह हमें खुशी है कि आज ये मेजोरिटी जो है वो इस बात पे यकीन रखती है कि हिंदुस्तान के लिए जो आज़ादी के बाद आइन मंजूर किया गया था सिर्फ वही हिंदुस्तान की बका और इसकी सलामती का जामिन है, जमानत है, बाकी किसी और तरीके से हिंदुस्तान को नहीं चलाया जा सकता। ये वो खुद भी सोचते हैं और कहते हैं इस बात को, वो खुद ही मुखालिफ होती है उस तहरीक के। तो बहरहाल ये एक बात थी। इसलिए हालात जो भी हो हमें बहुत साबित कदम रहने की जरूरत है। हाँ अलबत्ता एक बात जो बड़े सबसे ज्यादा फिक्रमंदी की है वो ये है कि आजादी के 75 साल में अभी तक हम कोई अपने इत्तेहाद की या बहैसियत मुसलमान हमने ऐसी किसी तहरीक की बुनियाद नहीं डाली है जो तहरीक हमारे इन तहफ़्फ़ुज़ात को कानूनी तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हम हासिल हैं आईनी और संवैधानिक इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हमारे लिए सेफ गार्ड काम कर सके। क्योंकि आज जिन मसाइल से दो चार हैं, आने वाले अरसे में जिन मसाइल दो चार होंगी, माज़ी में जिन मसाइल से हम दो चार रह चुके हैं, उन मसाइल का हल हमारे किसी ऐसी तहरीक के एक ऐसी तहरीक के हम लोग जो है हमारी जरूरी है सेफ गार्ड काम करने वाली जो हमारे मसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और मसाइल हमारी बका की ज़मानत दे सके। वो ऐसे 75 साल में हमने ऐसे कोई तहरीक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया है। ये हमारे ये सबसे बड़ी तशवीश की बात है और हम डरते भी इसीलिए और हमें डराया भी इसीलिए जाता है कि आज तक हम पिछलक्कू रहे हैं, हमने लोगों को फॉलो किया है, खुद अपनी सलाहियत से अपने आप पिछले जानवरों को नहीं बनाया। जबकि हमारी शान तो ये थी कि हम अल्लाह ताला ने भेजा या कौम आलम की इमामत क़यादत और सयादत के लिए था। मुसलमान जो इस दुनिया में आया है वो अल्लाह अक़वाम आलम की इमामत क़यादत और सयादत के लिए आया है। और आज बदकिस्मत ये है कि हम इमामत आप मुख्तदी बनने के काबिल नहीं छोड़ा हमने अपने आप को। ये हमारी लापरवाही है सारी, ये लापरवाही है सारी। ये लापरवाही कहाँ शुरू होती है भाई? ये लापरवाही शुरू होती है कि जो कुरान आपके लिए इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखता है, जो संविधान है पूरी इंसानियत का, हिंदुस्तान का नहीं, पूरी आले इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपके हवाले किया गया है और जिसमें पूरी इंसानियत बगा इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है, उस आइन को लेकर आप घर बैठ गए हैं, उसके बारे में तो कुछ नहीं जानते आप। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे देहात, हमारी मजलिसें, हमारी महफिलें, हमारे घर आज कुरान के तज़किरों से महरूम हो चुके हैं। कहीं कुरान की तफ़सीर नहीं हो रही है, कहीं कुरान का दर्स नहीं हो रहा है, नहीं तो कुरान के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा आपको, न बताया जा रहा है, ना आप दिलचस्पी आपको आप समझ रहे कि कुरान आया है। अगर पूरी दुनिया इंसानियत के आखिरी इंसान की हिदायत तक का इसके अंदर वो प्रपोजल है और तजवीज़ है, तो मतलब हम आप उससे क्यों एहतजाज नहीं हो सकते? ये कभी नहीं सोचा आपने? अगर उलमा की जिम्मेदारी ये है कि कुरान को जिंदा रखें, कुरान की जाबुजा तफसीर हो, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा इजलास हो, महफिल आरास्ता हो, महफिल सजाया जाए, आवाम को बुलाया जाए, आवाम तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के तज़किरे उनके कानों तक पहुंचे और उनका अमल उन पर अमल हो और कुरान की तफसीर कुरान के तज़किरा उनके कानों तक पहुंचे, तो ये उलमा की जिम्मेदारी है और आवाम की जिम्मेदारी है। ये दोनों बराबर विषय लाजिम मंजूम है। अगर कहीं उलमा तस्वर बनते तो आवाम की जिम्मेदारी का हम दबाव बनाए उलमा पर कि उलमा को पाबंद बना के नहीं बोलना, आपको तफसीर करनी पड़ेगी कुरान की। यहाँ हर हफ्ते कुरान की तफसीर होगी या रोजाना किसी एक वक्त मुतायन कर लो, रोजाना कुरान की तफसीर होगी। एक वक्त कुरान की तफसीर होगी, दूसरे वक्त सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी किताब पढ़ी जाएगी ताकि अखलाक नबवी और कुरान का जो असल पैगाम आप तक पहुंचे। आप जानते हैं कुरान के बारे में कुछ? देखिए हम तो नमाज पढ़ते हैं या जितने भी अहकामात हैं इस्लाम के, बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हम नमाज पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे अब्बा और दादा ने नमाज पढ़ी थी। हमने कभी नहीं सोचा कि नमाज के बारे में सोचे कि अल्लाह ताला ने क्यों फर्ज की नमाज हमारे ऊपर, ये नमाज है क्या चीज, क्यों फर्ज हुई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को ठंडक कैसे है इसके अंदर? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर नमाज को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया है, सबसे पहले तरजीह नमाज होती है। सहाबा ने वही किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जिस तरह भी दौर हमारी शानदार कामयाबी का दौर रहा है, इक़्तिदार का दौर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा नमाज पर ज़रूरत होती है।
تو نماز کے بارے میں ہم سوچتے نہیں کبھی کہ نماز آخر کیوں فرض ہوئی ہے، نماز ہے کیا جی، اس کی فرضیت کے پیچھے کیا حکمت اور اللہ کی مصلحت ہے، کبھی زندگی میں سوچا؟ اسی لیے نماز پڑھتے ہمارے پر نماز پڑھی تھی، اسی لیے نماز پڑھتے ہمارے دادا نماز پڑھی تھی، ہم نے ابا کو نماز پڑھتے دیکھا، اپنے دادا کو نماز پڑھتے۔ اسلام میں ایسی عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے تو صرف اسی لیے کی جا رہی ہے کہ آپ کے ابا دادا نے کی تھی۔ وہ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام آپ کا عمل چاہے اتنا سا ہو لیکن بالکل تحقیقی ہو۔ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو نماز کے پیچھے کی حکمت، نماز کے پیچھے کی مصلحت اور نماز کیا چیز ہے اس کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور صرف نماز نہیں، جتنی بھی احکامات دلائیاں ہیں وہ کیسے پہچانیں گے آپ؟ جب آپ باقاعدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ انہیں سمجھے رسم بن کر رہ جائیں گی۔ اور جب رسم کوئی چیز بنتی ہے تو رسم کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو قاری صاحب کو صاحب سے محروم کر دیتی ہے یا سنت گلا گھوٹ کر رہتی ہے۔ وہ یہ رسم جو سماج کو قدم رکھتی ہے تو اس کی دو حیثیتیں ہیں، تو سنت گلا گھوٹے گی یا قاری صاحب کو صاحب سے محروم کر دے گی۔ اب اگر نماز آپ اس لیے پڑھ لیں کہ آپ کے ابا نماز پڑھی تو آپ کی نمازوں کا فائدہ نہیں آپ کو پہنچ رہا، فرض ثابت ہو رہا ہے لیکن ثواب نہیں مل رہا آپ کو۔ روزہ رکھ رہے اسے کہ ابا نے روزہ رکھا تھا، اما نے روزہ رکھا تھا، اپنی دادی نے روزہ رکھا تھا، دادا روزہ، اگر اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو نماز فرض ثابت ہو جائے گا آپ کے ذمے سے لیکن ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ اسلام کے بارے میں تمام احکامات الہیہ کے بارے میں، یہ اسلام کے بارے میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ باقاعدہ تحقیق کے ساتھ کیجیے، جتنا وقت بھی ہو کم سے کم زیادہ جو وقت نکال سکتے ہیں تحقیق پر نکالیے۔ آپ خود براہ راست اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے علماء سے رجوع کیجیے، اہل علم آپ کے پیچھے وہ ماشاء اللہ موجود ہے، ان سے رجوع کیجیے، وہ بتائیں گے آپ کی حکمت و مصلحت۔ تو یہ بات ضروری ہے جو قرآن کے حلقے ہوں ہمارے ہاں، ذکر کی محفلیں ہوں، قرآن کی تفسیر کے حلقے لگیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے ہوں، اجلاس ہوں، محفل آراستہ ہوں، اور عوام تک اسلام اور شریعت مطہرہ کا صحیح پیغام اور صحیح تصویر اور صحیح تصور جو ہے وہاں تک پہنچنا چاہیے، تب آپ کو عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی، شوق پیدا ہوگا آپ کے اندر۔ اب تک رسم ہے بھائی ابا نماز پڑھے تو چلو چلو جلدی فٹافٹ وضو کرو، فٹافٹ تو ٹوٹا ہی بیٹھا کے بھاگ لیے، آپ کو بتائی نہیں۔ اگر آپ نے ایمانداری سے پورے شوق اور جذبے کے ساتھ نماز کی حکمت اور مصلحت معلوم کر لیا تو خدا کا شکر ہے، توفیق الہی پر منحصر ہے سب چیزیں، لیکن آپ کو جو ہے یہ یعنی سجدے کا لطف اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے کہ آپ کو تمہاری تقل بھی حاصل ہوگا اس سے، آپ کے یعنی سجدے کی قیمت سمجھ لے گا تو لطف آنے لگے گا اس کے اندر، شوق پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر، خوش و خود پیدا ہوگا آپ کی نماز اور عبادات کے اندر۔ بہرحال میں دراصل یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ ذمہ داریاں دونوں کی ہیں، علماء کی بھی اور عوام کی بھی ہے۔ اگر علماء کہیں مجبور ہیں، پریشان ہیں یا لاپرواہی برت رہے ہیں تو ہمیں بحیثیت عوام، مسلم عوام، ہمیں ان پر دباؤ بنانا چاہیے، اخلاقی طور پر توجہ دلانی چاہیے، اخلاقی طور پر ان کی پریشانی کو معلوم کرنا چاہیے، اور اخلاقی طور پر ہمیں ان کے وقت کی قیمت نکال کر وقت فارغ کر کے ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بھی توجہ عوام کو دینی ہے۔ ایک عالم کو فارغ البال کر دیں آپ اور اسے کہیں کہ حضرت آپ کی ضرورت ہے، ہم اس کی کفیل ہیں، لیکن آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ ہمیں قرآن حدیث کی باتیں بتائیے، شریعت سمجھائیے ہمیں کیا چیز ہے، اسلام کیا کہتا ہے، احکام الہیہ کے تمام پس منظر کو پیش منظر کو بتائیے ہمیں کیا ہے اس کا۔ یہ عالم کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ عالم کے کفیل ہوں، ان کے خیالات کو، ان کی ضروریات کی کفالت آپ کریں اور اس شان سے کریں کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور خوش دلی کے ساتھ اور پوری شوق اور جذبے کے ساتھ آپ کی قرآن کی حدیث کی خدمت کر سکیں اور آپ تک صحیح دین پہنچا سکیں۔ یہ پھر ان کی ذمہ داری ہے، غیرت داری کے ساتھ آپ تک دین پہنچائیں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو ہے علماء کی پیچھے کھڑے ہو جائیں، ان کی کفالت کریں، ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، اور ادب کریں، احترام کریں، ان کے ساتھ جڑیں اور تعلق مضبوط کریں ان کے ساتھ، کیونکہ آپ کی سیفٹی، آپ کی حفاظت، آپ کی سلامتی، آپ کے بقا علماء امت سے جڑنے میں باقی ہے۔ مطلب اور کوئی دروازہ ایسا نہیں جو آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہو، یہ علماء ہی کا دروازہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تحفظ فراہم کرے گا، آپ کی عزت کی بات کرے گا، آپ کے ناموس کی بات کرے گا، آپ کی عزت و عظمت کی بات کرے گا۔ اور یہ وہ سبق ہے جس کو پڑھ لینا چاہیے آپ کو۔ ہندوستان میں ہم نے جو تاریخ مرتب کی ہے اپنی، وہ عظیم الشان تاریخ ہے، عظیم الشان،
اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. 300 سال میں کوئی متبادل تیار نہیں کر سکے. جو تاریخ ہم نے چھوڑی ہے اپنی عزت اور عظمت اور روب اور دبدبے کی، وہ خدا کا شکر ہے 800 سالہ تاریخ ہندوستان کی یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے ہر شعبہ زندگی میں نقش مرتب کیا ہے، جو چھاپ چھوڑی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل آج تک پیدا نہیں ہو سکا. ہندوستان کو ہندوستان بنانے والے، متحدہ قومی کا تصور دینے والے، متحدہ ہندوستان بنانے والے، یہاں کی تہذیب اور ثقافت کو نیا رنگ دینے والے سب ہم لوگ ہیں. ہماری قربانی ہے ساری ہندوستان میں، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے متحدہ ہندوستان کا تعمیر کیا ہے، متحدہ قومیت کا ہندوستان کو تصور دیا ہے. پوری دنیا میں جب تک ہندوستان ہمارے ہاتھ میں تھا تو اس سونے چڑیا کہلاتا تھا. آج دنیا کے جو سپر پاور ہیں وہ سارے کے سارے ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے. یہ برٹشرز آئے تھے یہاں پر، سب یہ انگریز آئے تھے یہاں پر، وہ ہمیں لوٹنے کے لیے تو آئے تھے وہ، اور لوٹ کے چلے گئے 2 سال میں. وہ سارا خزانہ لے گئے، ساری کوہ نور جیسا وہ ہیرا لے کے چلے گئے، اور تمام جتنے ہیرے ڈال قلعے کے اندر جہاں جہاں وہ ملے سب لوٹ کے لے گئے وہ لوگ. تو ہم لوگ سونے کی چڑیا تھے. ساری دنیا کی نگاہیں ہم پر مرکوز تھیں کہ ہندوستان اتنا خوشحال ہے اور سب کچھ ساری دنیا کو سفید ہونا چاہیے، اور فوجی طور پر مضبوط تھا. تو ہندوستان پوری دنیا میں کسی بڑے سے بڑے طاقت کی یہ ضرورت نہیں ہو سکتی تھی کہ ہمارے زمانے ہم تاج محل کی بات کر لے. وہ یہ ہمت کسی پوری دنیا میں نہیں ہوتی تھی. تو خدا کا شکر ہے آپ تو اتنی بڑی اور عظیم الشان میراث کے مالک قوم ہے. آپ تو رولنگ کمیونٹی ہندوستان کی، آپ کو تو کبھی نہیں لڑنا چاہیے حالات سے. آپ کو کبھی بھی جو ہے آنکھ جھکا کر بات نہیں کرنی ہے. پورے بیباکی کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، غیرت ایمانی کے ساتھ آپ کو آگے ڈال کے بات کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ صرف باتوں سے کام نہیں بنے گا، عمل بھی کچھ ہونا چاہیے. 75 سالہ تاریخ میں ہندوستان میں جو قبائل، جو کمیونٹیز اور جو اقلیت یہاں کی سروائیو کر رہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی ایک سیاسی شناخت بنائی ہے. دیکھیں مسائل جو بھی ہیں آپ کے صرف مسائل نہیں ہیں. مسائل تو علماء سمجھا دیں گے آپ کو، لیکن یہاں رہنا مستقل طور پر جن مسائل سے آپ جوجھ رہے ہیں آج کی تاریخ میں، آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، آپ کے حقوق کا اطلاق کیا وائلیشن کیا جا رہا ہے، تو وہ جو خارجی تحفظ ہے آپ کی زندگی کا، اس کے لیے آپ کا ایک پلیٹ فارم ہونا ضروری ہے، جس سیاسی پلیٹ فارم کہتے ہیں آپ. سارے مسائل ہمارے سیاسی ہیں، اور جب تک ہم سیاسی طاقت نہیں بنیں گے ہمارا کوئی مسئلہ حل ہوگا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اور وہ پلیٹ فارم آج تک 75 سال میں نہیں بن سکا. حالات ہمیں یہاں تک لے آئے ہیں کہ آج بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہمیں اچھوت سمجھنے لگی ہیں. ووٹ تو چاہیے ہمارا ان کو، لیکن وہ کہتے ہیں چہرہ مت دکھانا پڑا، چپکے سے پیچھے سے ووٹ ڈالتا ہوں میں. ہم کہا کر تمہاری بن جائیں گے، لیکن تمہارے نہ کام کریں گے نہ تمہارا نام سنیں گے، نہ تمہیں مسلمان کہہ کے بلائیں گے. ہمیں یاد کرو، بتا دیا ہماری یہ پہلو ہماری زندگی کا بہت تشنا ہے، بہت تاریخ ہے، اور یہ ہمیں ہماری غیرت کو للکار رہا ہے. آج کا ماحول ہندوستان کا، ہماری عزت و عظمت، ہماری میراث کتنی شاندار ہے. ارے آپ اگر نہیں پڑھے ہیں، نہیں تاریخ جانتے ہیں، نہیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہیں ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جیسے آج جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی جانیں صبر کرتی ہے، قربانی دی ہے بڑے بڑے علماء نے، سمجھے، تو کم از کم یہ تو سمجھ لو کہ اس ہندوستان میں یہی آپ گجرات میں جو شاہی میراث سے بڑی عمارتیں مساجد کی اور بڑی بڑی تعمیری یہاں پر شاہکار تعمیریں ہیں، وہ خود گواہ ہیں آپ کی عزت عظمت کی، شاہانہ عظمتوں کے گواہ ہیں آپ بھی. وہ بھی شاندار تاریخ ہے آپ کے پاس. دنیا میں کسی قوم کے پاس تاریخ نہیں ملتی. ہم دہلی میں رہتے ہیں، لال قلعہ، جامع مسجد، تاج محل اور قطب مینار، یہ ایسی عظیم الشان علامات ہیں ہماری عزیزوں کا عظمت کی گواہ ہیں لوگ، یہ علامتیں، اور ہماری غیرت کو للکار رہی ہیں. اور ہم اتنے بے حیث ہو چکے ہیں کہ ہم اس غیرت کو، اس کی للکار کو سن ہی نہیں پا رہے، نہ سمجھ پا رہے ہیں اس غیرت کی للکار کو. بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا. اور دوسری بات مجھے اب ذرا سے یہ کرنی ہے آپ سے کہ دیکھیے دین کو سمجھنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. ہمارے اوپر اللہ کی رحمت بغیر دین کو سمجھے اور دین کو سمجھ کر احکام پر عمل کرنے کیے بغیر اللہ کی رحمت متوجہ ہم پر نہیں ہوگی.
قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، اعمال کی جو گارنٹی دی ہے، جو ضمانت دی ہے، وہ اپنے احکام کی تعمیل پر دی ہے. اور وہ جو احکام کی تعمیل ہے آپ کی، وہ رسمی نہیں ہونی چاہیے. تحقیق کے طور پر آپ پورا احکام کا علم ہو، پس منظر پیش منظر معلوم ہو، باقاعدہ تحقیق ہو آپ کی، اور تب پورے تحقیق و شوق کے ساتھ وہ احکام پورے ہوں، تو انشاءاللہ اللہ رحمت الہیہ حسب ثابت، حسب روایت انشاءاللہ متوجہ ہوگی. اور زندگی کے ہر میدان میں ہم الحمدللہ سب پر سوار ہوں گے. ہم پر ہمیں کوئی خوف جو ہے متاثر نہیں کر سکتا، نہ خوف مبتلا کر سکتا ہے ماحول میں الحمدللہ. تو بھائی دین سیکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ایک تو کم از کم میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں ائمہ مساجد ہیں، وہ کم از کم اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ہمارے مقتدیوں کو ہر نماز میں دعا سے پہلے ایک مسئلہ ضرور بتا دیں. 5 نمازوں میں 5 مسئلے 24 گھنٹے میں آپ کو یاد ہو جائیں گے. 5 نمازوں میں 5 مسائل یاد ہو جائیں گے. سال بھر میں کتنے مسائل ہو گئے؟ غسل کے مسائل سیکھنے ہیں، وضو کے مسائل سیکھنے ہیں، نماز کے مسائل سیکھنے ہیں، خارجی اور داخلی مسائل سیکھنے ہیں. وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے ہوتی ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے. خالی اٹھک بیٹھک لوگوں کی نماز تھوڑی ہے. اٹھک بیٹھک کا نام نماز نہیں ہے. اگر نماز کو صحیح اور صحیح وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھی گئی، اور صحیح غسل کے ساتھ نماز نہیں پڑھی گئی، اور صحیح طور پر خارجی اور داخلی مسائل کو ذہن میں رکھ کر نماز ادا نہیں ہوگی، تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی. کہاں ہوگی؟ وضو پورا نہیں ہوگا آپ کا تو کیسے ہوگی نماز آپ کی؟ تو تمام ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے کہ 5 نمازوں میں دعا سے پہلے صرف 1 منٹ کا معاملہ، اچھا ایک ہی مسئلہ ہو، وہ ضرور بتائیں آپ کو. دوسرے کہ ائمہ مساجد کی بھی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر خود عالم براہ راست ہو تو اچھی بات ہے کہ وہ خود قرآن کی تفسیر کرے آپ کے سامنے، اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کے سامنے ہو، اور ایک وقت میں کم از کم قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے ہو، تو یہ قرآن کا صحیح پیغام آپ تک پہنچے. قرآن کہیں بہت ضروری ہے. قرآن پر عمل کے لیے قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر قرآن کا آپ نے سمجھا، قرآن پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے. اگر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک نہیں جائے گا، براہ راست بتایا جائے گا آپ کو، تو پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے. اخلاق نبوت کیا ہے، اسرائیل مواقعات کیسے کہتے ہیں. میں اب اس طرف آتا ہوں. دیکھیے مکہ مکرمہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، تو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی مواقعات قائم کی تھی. اور انصاریوں نے جو سلوک مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اس کی تاریخ تو معلوم ہی کم سے کم آپ کو، کہ صاحب اس قدر مطلب ایسی مدد تاریخی کی ہے کہ گھر میں اگر 2 کمرے تھے، کمرہ ان کو دے دیا. بیوی تو ہے جو ایک درخت دے کر ان کی بیوی نکاح کے لیے خالی فارغ کر دیا. یعنی وہ قربانیاں، وہ مواقعات کا وہ عظیم الشان مظاہرہ جس کی مثال تو یہ پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. خدا کا شکر تاریخ ان لوگوں کو تک کی تھی. یہ اسلامی مواقعات سے کہتے ہیں. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ یا الذین آمنوا استجیبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. قرآن چیخ کر آپ سے کہہ رہا ہے، یعنی 3 چیزوں کو قرآن کہہ رہا ہے، اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ان پر عمل ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی گمان قائم نہ کیا کرو. ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان جو ہیں آپ کو نگار بناتے ہیں کیونکہ مبنی پر حقیقت نہیں ہوتے وہ. اور آئے قرآن کہتا ہے کہ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. مطلب اگر اور نہ ایک دوسری غیبت کرو، نہ ایک دوسری جاسوسی کرو، عیوب بینی کرو، برائی ٹٹولو، تلاش کرو. اور آئے کہتا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. مطلب یہ غیبت کرنا، کسی کی عیوب جوئی کرنا، برائی کو ٹٹولنا، برا سمجھنا، بدگمانی قائم کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ اپنے مردار بھائی کو گوشت کھا رہے ہوں. کیا پسند کریں گے؟ اس سے قرآن پوچھتا ہے ایحب احدکم، قرآن پوچھتا ہے کہ ایحب احدکم، کہ تم میں سے کہ اپنے مردار بھائی کو گوشت کھانا پسند کرے گا؟ زندہ کا پسند نہیں کرتے تو مجھے مردے کیسے پسند کریں گے؟ تو قرآن آپ سے کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم.
تو آپ اگر اب دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں آج کے تاریخ، قرآن کا یہ حکم ہے کہ نہ عیوب جوئی کرو، نہ غیبت کرو، نہ برائی ٹٹولو، نہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرو. اور ہمیں آج ہر ایک کی پرسنل زندگی بڑی دلچسپی ہے. آج ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں بالکل نہیں پہنچنا تھا. آج ہمیں ہر ایک کی ذاتی زندگی میں جھانکنے میں بڑی دلچسپی ہے. ہم ایک دوسرے کی برائیاں پر ٹٹولتے ہیں، عیب ٹٹولتے ہیں، برائیاں ٹٹولتے ہیں، سمجھے، عیوب جوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. یہ سب قرآن کچھ کہہ رہا ہے، عمل ہمارا کچھ ہے. تو قرآن کے خلاف ہو رہا ہے. لیکن بہت بنیادی بات سمجھ لیجیے آپ، ایک ہے اللہ کا ماننا اور ایک ہے اللہ کی ماننا. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. رسول کو ماننا اور رسول کی ماننا، قرآن کو ماننا اور قرآن کی ماننا. قرآن کو اپنے کتاب ہدایت سمجھے، کتاب اللہ سمجھ لیا، عمل نہیں اس پر، کیا ہوگا آپ کا؟ امم سابقہ میں جو زوال آیا ہے وہ عملی تحریف پر تو آیا ہے. بھائی توریت انجیل زبور کے رہتے پھر آپ کو کیا ضرورت ہے قرآن کی؟ توریت زبور انجیل اور جتنی بھی دفعے آسمان سے ہدایت ڈائریکٹیوز آئے ہیں ان میں انسان نے اپنے آپ کو امپوز کیا، اپنی مرضی کو گھسیڑا اور اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مسلط کیا. تبھی تو اس قرآن کی ضرورت پڑی. اور جب قرآن آیا تو اللہ نے اعلان کر دیا دیکھو بھائی اب برداشت نہیں ہوگا، اب برداشت نہیں ہوگا. جو کر چکے سو کر چکے. یہ آخری کتاب ہدایت ہے، نہ اس کے بعد نبی بھیجیں گے ہم اور نہ ہمارا پیغام ان تک پہنچے گا. یہ آخری نبی ہے اور آخری پیغام ہے، ہمارا پیغام ہدایت. اور اے انسان اگر تو نے آج تک غداری کی ہے تو یہ غداری ہم برداشت نہیں کریں گے تیری. اور یہ آخری پیغام ہدایت اگر ہم تیرے پاس بھیج رہے ہیں تو آخری انسان تک پہنچے گا. نسل آدم، آخری نسل آدم کا جو آخری انسان ہوگا اس تک یہ پیغام ہدایت پہنچے گا. اور اب اس کی حفاظتی ذمہ داری براہ راست ہم پر ہے. قرآن کہتا ہے کہ اب اس پیغام ہدایت کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر نہیں چھوڑیں گے اب ہم، کیونکہ نہ اس کے بعد نبی بھیجیں گے ہم، نہ رسول آئے گا، نہ کتاب ہدایت آئے گی. یہ آخری کتاب ہدایت ہے اور یہ آخری رسول بھی ہے. اس کے بعد تو قیامت قائم ہوگی. اس کے بعد جب سوال جب ہوگا میں ہمارے یہاں کھڑا ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے الحمدللہ کوئی عملی تحریف تو اس ممکن نہیں ہے قرآن کے اندر. قرآن نے کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نہیں اسی کتاب ہدایت کو اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو عملی تحریف تو کر نہیں سکتے. آپ ہماری مرضی تھو بھی نہیں سکتے قرآن کے اوپر. زیر اور زبر تک کے کوئی نہیں چھڑ سکتے آپ قرآن کے، چھڑ سکتا ہے کوئی؟ قرآن میں زیر زبر کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اور قیامت تک جو 14 سال پہلے جس سال میں قرآن اترا تھا، قیامت تک آخر انسان تک یہ پیغام جب تک پہنچے گا جب تک قرآن میں زیر زبر کی بھی کوئی تحریف نہیں کر سکتا. اس کے اندر یہ اللہ نے براہ راست اس کی حفاظت کی براہ راست ذمہ داری بنا لی ہے. اور کس طرح حفاظت کر رہا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. انگریز نے کون سا ہتھ کنڈا تھا جو ہمیں مٹانے آئے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے نہیں کیا. گاؤں دیہات میں بھیج دیا لوگوں کو اور سارے قرآن اکٹھے کیے اور سب آگ لگا دی. ایک گاؤں پہنچے انگریز کے نمائندے، وہ کہا کہ قرآن شریف سب دے دو جی. دے دیے، آگ لگا دی. اس نے کہا صحیح طرح قرآن جلا دی. تو یہاں 4 سال کے بچے کو بیٹے قرآن شریف اے ٹو زیڈ پڑھ دو پورا. بچے نے شروع کیا تو ایسے 10 بچے تھے جو حافظ سے ماشاءاللہ. کہنے یہ لوگ کیسے بنائے گا تو؟ کتنے لوگ قتل کرے گا؟ ہندوستان میں ہماری 40 کروڑ کی آبادی کہاں تک ختم کرے گا قرآن کو؟ اور ساری دنیا میں تو بنتا ہے پوری دنیا کا کہاں تک ختم کرے گا قرآن کو؟ تو قرآن کتابی حیثیت تو جلا تو سکتا ہے، فزیکل کاپی سب جل، لیکن یہ سیروں سے کیسے جلائے، سیروں سے کیسے نکالے گا؟ تو انگریز بھی اپنے تمام پروپیگنڈوں کے باوجود قرآن کو نہ قرآن کو ختم کر سکا، نہ اصحاب قرآن کو ختم کر سکا، نہ حاملین قرآن کو ختم کر سکا. تو یہ تو بھول جائیے کہ قرآن میں عملی تحریف ممکن ہے. ہاں اب ہماری لفظی تحریف، یہ لفظی تحریف نہیں کر سکتے ہم. اب رہا عملی تحریف. تو بھائی ابھی سے جو میں نے جو چیزیں بتائی ہیں آپ کو کہ ایک اللہ کا ماننا ہے، ایک اللہ کی ماننا ہے. اب اس میں فرق ہے ہمارے آپ کے درمیان نہیں ہے. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی اتنی مانتے ہیں ہر آدمی محاسبہ کر لے اپنا. اللہ کو تو مانتے ہیں ہم لیکن اللہ کی اتنی مانتے ہیں اپنا گریبان بچھا کر محاسبہ کرے اپنا کہ ہم اللہ کی اتنی مانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر رسول کی حیثیت سے مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی کتنی مانتے ہیں یہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں. لڑائی تو نہیں ہے. ہمیں اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننی ہے، رسول کو ماننے کے ساتھ رسول کی ماننی ہے، قرآن کو ماننے کے ساتھ قرآن کی ماننی ہے. تو مکمل مسلمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بعد پھر آپ کی
عزت کی، عظمت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، سب چیزوں کی گارنٹی لیے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی آپ کی آنکھوں میں ڈال کے بات کریں آپ کو نقصان پہنچائے، نقصان کے سوتے بھی ہو نہیں سوتے تاریخ کا ہے خدا کا شکر ہے سمجھے آپ نے عہد رسالہ کے اختتام کے بعد دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا ہے تو تین بر اعظموں پر دنیا کی وسیع و عریض اس سے برابر حکومت کی ہے. کہاں سے آئی؟ ہاں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معلوم ہے نا آپ کو. اوہ کیا احساس تھا خلافت کا ذمہ داری کا، کتنا احساس تھا، مطلب ایک ایک چیز پر خود باریکی سے نظر رکھتے تھے بلف سے نفیس. مطلب ایسا نہیں کہ وہ ہندوستان کے پردھان منتری بن گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے جو مکھیہ منتری کرے گا جو گورنر کر رہا اپنی منمانی کر رہے ہیں وہ بھی اپنی من میں رہے منمانی ڈھونڈ. میرے بڑے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے پورے دور خلافت میں جہاں جہاں گورنر نامزد کیے ہیں، جہاں جہاں حاکم نامزد کیے ہیں، وہاں باقاعدہ عملاً مانیٹرنگ کرتے تھے. چار پرہران جاتے تھے وہاں پر ہر دوسرے تیسرے مہینے عوام کے بیچ میں جاتے تھے اور باقاعدہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لیتے تھے. وہاں گورنر کو بتا کر نہیں جاتے تھے. وہاں کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں استقبالیہ تقریب نہیں ہوتی تھی وہاں پر کوئی، وہاں ڈیٹ نہیں منائے جاتے، وہاں سجاوٹ نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بحیثیت امیر المومنین برف سے نفیس دوسرے تیسرے مہینے میں جاتے تھے چپکے سے اور وہاں کے عوام کو بلاتے دربار لگاتے اور مجھ سے بھی ہمارے حاکم کے کیا پوزیشن ہے، بتا کتنے مطمئن ہو، کیسا کام کر رہے ہو، کیسے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ. تو یہ ان کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے وہی پوری کی. ایک چھوٹا سا واقعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماشاءاللہ اکابر صحابہ میں سے ایک ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد خلافت میں ان کو مصر کا گورنر بنایا گیا. جب مصر کا گورنر بنایا گیا تو ماشاءاللہ بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے خیر صاحب، تو اکابر صاحب میں تو ظاہر عمل تو ہونا ہی تھا ان کا، لیکن منتظم بھی بہت اچھے تھے. تو حسب معمول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مصر تشریف لائے اور لوگ دربار لگایا اپنا اور پوچھا کہ بھی عمر بن عاص ہم نے تمہارے درمیان حاکم بنا کر بھیجا، کیا رائے ہے ان کے بارے میں، ہم کیسا کام کر رہے ہیں؟ تو سب لوگوں کو صاحب بہت اچھا کام کر، بڑے اچھے آدمی، بڑے اچھے آدمی ہیں. تو ہوا دراصل یہ تھا کہ ایک مرتبہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا نے چیلنج کیا کہ میں اونٹ کی ریس لگاؤں گا. ہے کوئی چیلنج میرے قبول کرنے والا؟ مطلب میرے مقابلے میں آ سکتا ہے کوئی؟ تو یہود کا ایک 10-12 سال کا لڑکا تھا یہودی، اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں تمہارا چیلنج، میں لگاؤں گا تمہارے مقابلے میں. چنانچہ دن مقرر ہوا، ریس لگائی اور وہ لڑکا جیت گیا. یہ ہار گیا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا لڑکا. بڑا غصہ آیا اسے، یہ تو بڑا برا ہوا، میرے چیلنج قبول کر مجھے مات دے دی اس نے. بہت تکلیف ہوئی اسے، خیر غصے میں تھا، اس نے اسے بلایا اور منہ پر تماچا مارا کھینچ کے اس کے. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا. کہنے دیکھ لے میں جاؤں گا گورنر کے پاس، گورنر تو میرا باپ ہے، تو دکھائے گا کیا دکھائے گا تو مجھے، میرا کچھ نہیں بتا سکتا ہوں، تجھے جو تیرے سے کر لے. اب اتنا تو کہہ دیا اس نے، وہ بیچارہ غریب بچہ تھا، وہ سن بھی لیا اس نے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے وہاں پر حسب عادت، اور آنے کے بعد وہ دربار لگایا انہوں نے وہاں پر. اور دربار لگانے کے بعد لوگوں سے پوچھا بھی کیا رائے ہے آپ کی بات، اس کے بارے میں کیا رائے، کیا ہے؟ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. وہ ایک 10-12 سال کا لڑکا کھڑا ہوا کہ مجھے کچھ کہنا ہے. کہاں بیٹے آؤ ادھر آؤ. بلایا اپنے پاس بٹھایا، بیٹے بولو کیا بات ہے؟ کہ امیر المومنین میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیا زیادتی ہوئی ہے؟ کہ یہاں کے جو گورنر ہے کہ بیٹے نے چیلنج کیا اور میں نے چیلنج قبول کیا اور میں نے اس کو مت دی ہے. اس نے میرے تماشا مارا ہے اور وہ کہہ جو تیرے سے کرنا ہو، بہت اچھا جو تیرے سے جو کرنا ہو. اچھا اس کی اتنی ضرورت، کھڑا ہو اوپر. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کھڑا کیا، بلایا ذرا، اور اس 12 سال کے یہودی لڑکے سے کہا کہ بیٹے جتنی زور سے تماچا مار سکتا ہے مار دے اس سے، تیرے انتخاب لے رہا، تو اپنے آپ کو پہن کے لے، تیرے انتخاب ہونا چاہیے وہ جس کی تجھے سمجھنا ہے. اور اس کے بعد پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پر آیا، اپنے خادم میں رہے، خادم ادھر کھڑا گیا عمر بن عاص، کہتا میرا کیا قصور ہے کہ نہیں یہ بات بتاؤں گا.
یہ بات بتاؤں گا پہلے میرا سن لیں. کھڑا ہو پربھو. کھڑے ہوئے تو خادم کو آواز سے کہنے لگے اتنی زور سے دھماکہ مار کہ سر گھوم جائے گا. تو خادم نے حکم کی تعمیل کی. حکم تھا خلیفہ اور امیر المومنین کا حکم تھا. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے تماچا مارا تو بہت جھنجھنا کو تماچا مارا. اس کے بعد تھوڑا جب تھوڑا سکون ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اب پوچھ کیا پوچھ رہا تھا؟ سننا ہے تو تم کیوں مارا تمہارا تماچا؟ اگر آپ کا عمل صحیح ہوتا، آپ صحیح ہوتے اور ہر بچے کی تربیت صحیح کی ہوتی تو آج انہوں دن دیکھنا پڑتا آپ کو. بچے کی تربیت مطلب بچے کو یہ کیسا خیال ہے کہ حاکم تو حاکم کا تو خود ہی بیٹا ہوں گورنر کا، تو جب ہوتا ہے کون کیا مطلب یہ ضرورت آپ کے بچے کی مطلب اسی لیے بھیجا میں نے آپ کو، ظلم کرنے کے لیے بھیجا لوگ، انصاف کرنے کے لیے بھیجا میں نے آپ کو. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری تاریخ ویسے ہی تاریخ دنیا کی تاریخ میں جو ممتاز تاریخ اسلام کی وہ ویسے تاریخ نہیں بن گئی ہے، عمل ہمارا ہو رہا ہے. ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھا اور اس کے احکام پر سرے منہ انحراف نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا. ہم نے وہی کیا کہ شریعت کا بجائے تو شریعت کو کیا احکام کے جو صحیح حق ادا کر سکے. تو یہ جبھی ممکن ہے جب ہم شریعت کو سمجھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، اسلامی تعلیمات کو سمجھیں گے، اسلامی احکامات کو سمجھیں گے. اور یہ کام آپ علماء سے لیں. یہ علماء کی ذمہ داری یہی ہے. علماء آپ کے بیچ میں اسی لیے ہے کہ آپ کو دین سمجھائیں، اسلامی احکامات سمجھائیں، شریعت مطہرہ کے بارے میں سمجھائیں، مسائل سمجھائیں، آپ کی نماز درست کریں، آپ کا روزہ درست کریں، آپ کو قرآن صحیح کریں، آپ کے احکام صحیح کریں. یہ علماء ہے کہ کیا ذمہ داری ہے علماء کی؟ علماء کا کام صرف یہ ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کو بالکل فارغ البال کر دیں، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ بالکل کو پوری تیاری اور ایمانداری کے ساتھ دین آپ تک پہنچائیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو بھائی ہم دونوں کی ذمہ داری ہے، لازم ملزوم ہے ہم دوسرے کے لیے. عوام اور علماء ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. آپ علماء کے درد کو بانٹیں، علماء آپ کے درد کو سمجھ کر بانٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو تب ہمارا راہ آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر ہم احکام الہیہ پر کما حق کا ہوا ملاوری ہوا ہماری نصیب آ گئی تو دنیا کی تاریخ گواہ ہے. ہم نے تو ویسی سی تاریخ مرتب کرتی ہے، ایسی تاریخ مرتب کرتی ہے کہ آپ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی شاندار تاریخ مرتب کی ہے. اور ہماری تاریخ کا ایک نیا دور پھر سے آغاز پذیر ہو سکتا ہے اور شروع ہو سکتا ہے، بشرط کہ انہی خطوط پر ہماری آگے مستقبل کی تعمیر ہو. تو ایک بات یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، کسی کے خلاف بدگمانی قائم نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی کسی کے بارے میں کسی کو کچھ کہنا سننا ہے. ہمارے ہاں نفرت کا ماحول، ایک دوسرے ٹانگ کھینچنے کا ماحول، ایک دوسرے بڑا بڑا کہنے کا ماحول، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کا ماحول بہت زیادہ ہے. بھائی قرآن سخت مذمت کرتا ہے، حکومت کہتا ہے کہ ولا یغتب ولا تجسسوا ولا یغتب، حکم کر رہا ہے خبردار کسی غیبت کی، کسی کی برائی کی، کسی کی اویوں کو ٹٹولا، کسی کی برائی کو ٹٹولا اور ڈھڈورا بھی رہا اس کا. قرآن حکومت کہہ رہا ہے آپ سے، اور مثال دے کر سمجھایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا کرو گے جیسے تم اپنے مردہ بھائی گوشت کھا رہے ہو، کیونکہ بچو گے اس سے انشاءاللہ. سب نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، لوگوں کی صرف اچھائیوں پر نظر ہوگی ہماری. اور مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک آدمی مسلمانوں کے بارے میں چور ہے صاحب، آپ یقین نہیں کریں گے. اللہ کے رسول بلاتے ہیں کفا بالمارء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی بھی انسان کو جھوٹا کہتے ہیں کہ اتنی بات کافی ہے کہ وہ جیسی سنے ویسی آگے بڑھا دے. وہ جھوٹ دو سب جھوٹوں میں وہ بھی جھوٹا ہے. تو اگر ایک آدمی چور ہے تو آپ اسے پوچھو یہ بتاؤ مسلمان بھی ہے وہ، لیکن یہاں کہہ لیں پھر وہ مسلمان ہے تو وہ چور نہیں ہو سکتا. کی ذمہ داری آتی ہے. ظنوا بالمؤمنین خیرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ہمارے اچھی رائے قائم کرو، اچھا گمان رکھو مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں اچھا گمان کا مستحق ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کسی کے بارے میں بری رائے مت رکھو، کسی کے بارے میں برا مت سوچو. سمجھے؟ کوئی اگر برا بھی کہہ رہا ہے تو آپ اس سے متاثر نہ ہو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے. اس وقت کو فیصلہ نہیں کرنا آپ کو. اگر چور نے واقعی چوری کی ہے، تحقیق ہو جائے آپ کو صحیح طرح سے، تو چور کہنے میں دقت نہیں ہے، پھر برائی نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ اپنا قانون کرے گا حساب کتاب. لیکن آپ نے بغیر تحقیق کسی نے چور کہا پھر چور کہہ دیا اس کو تو گنہگار ہے آپ، گنہگار ہے آپ. تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے حدیث. اور
اسلامی مواخات کا مطلب میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ اگر مکہ مکرمہ چل کر مدینہ منورہ میں سارے مدینہ نے یہ مواخات کا یہ مظاہرہ اس شان و شوکت سے کیا تھا، تو کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں کہ بس کا اگر ہمارے ہاں ہجرت کر کے لوگ نہیں آ رہے ہیں تو ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں آپس میں کہ بس کا ہمارا ماحول تو ویسا ہو، ہمارے درمیان تو اسلامی مواخات ہو کم سے کم، ہم آپ کو اپنے تو بھائیوں دینی بھائی سمجھیں، اسلامی بھائی سمجھیں، اور ان کے ساتھ وہی حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ آپ کے پاس تو پڑوسی ریاست سے نہیں آ رہا ہے ہجرت کر کے اور کہیں سے نہیں آ رہا ہے، وہ تو جو آپ لوگ رہ رہے ہیں آپ ہی کو اس طرح کا ماحول بنانا ہے، ہمیں نفرت نہیں کرنی کسی سے، وہ جو ہی نہیں کرنی، برائی نہیں ٹٹولنی کسی کی، دینی احکامات پر ہمیں پوری تحقیق کے ساتھ عمل کرنا ہے، علماء سے رابطے کو مضبوط کرنا ہے، علماء سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور علماء سے گزارش کرنی ہے، ان سے خوشامد کرنی کہ حضرت ہمیں دین کی کچھ بات بتائیے۔ نمازوں میں 5 نمازوں کے بعد دعا سے پہلے ایک مسئلے کو امام صاحب کو پابند بنائیے کہ محبت سے کہ احترام کر کے احترام کے ساتھ ان سے گزارش کریں کہ حضرت ایک مسئلہ ضرور بتا دیجیے گا، ہمیں کم از کم ہمارا وضو صحیح ہو جائے، ہمارا غسل صحیح ہو جائے، ہماری نماز صحیح ہو جائے، سارے سب چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ آپ کو۔ تو پورے سال کتنے مسائل اکٹھے ہو جائیں گے بھائی؟ 365 دن ہوتے ہیں، 24 گھنٹے 5 مسئلے آپ کو یاد ہو جائیں گے، تو ماشاءاللہ اچھا کا دین آپ کو آ جائے گا، اور ساری عمر کا مسجد پہ آپ یہ ہدف بنا لیں کہ میں اب اس کی اسی طرح زندگی گزاری تو انشاءاللہ پورا دین آپ تک پہنچ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر امام عالم دین ہے تو ان سے کہو کہ حضرت یہ قرآن کی تفسیر، قرآن کا درس ہمیں ضرور دیا کریں آپ۔ اور تیسری بات جو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو خوف و ہراس ہے سیاسی اور سماجی طور پر، وہ بھی ہماری لا علمی کے نتیجے میں ہے۔ ہمیں ہندوستانی آئین نے جو تحفظات دیے، آئینی حقوق کیا ہے ان کا سمجھنا ضروری ہے آپ پر۔ آئینی حقوق کیا ہے آپ کے، انسانی حقوق کیا ہے، ہیومن رائٹس کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کیا ہے آپ کے، پولیس قانون کیا ہے آپ کا، آرمی قانون کیا ہے آپ کو، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے آپ کا۔ اگر آپ کو پولیس پریشان کرتی ہے تو جب پریشان کرے گی جب آپ پولیس قانون سے ناواقف ہوں گے۔ ایک معمولی ٹھلا آتا ہے وہ بھی ایک منٹ ڈانٹ کے چلا جاتا ہے، اس کی اوقات ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، اس لیے تھوڑی وہ تو آپ کی حفاظت کے لیے ہے، آپ کو ڈرنے کی تھوڑی رکھا گیا اسے، لیکن آپ پھر بھی ڈر رہے ہیں، آپ اسے ڈر رہے ہیں کہ آپ پولیس قانون سے واقف نہیں ہیں۔ اس کا بھی ڈکٹیشن بہت ضروری ہے آپ کو۔ آپ ایسے افراد تلاش کیجئے اگر دائر صاحب کے بیچ میں ہو، قانون داں کے بیچ میں ہو، تو باقاعدہ ان کو 15 دن میں، مہینے بھر میں کوئی ایسا موقع دیجیے گھنٹے آدھے گھنٹے کا جس میں آپ کو اس کو پولیس قانون بتا سکے، پولیس کے قانون کے بارے میں بتا سکے، آپ کو آئین کے بارے میں بتا، آئینی حقوق کے بارے میں بتا سکے، آپ کو انسانی حقوق کے بارے میں بتا سکے۔ بھئی اسے جاننا ضروری ہے نا، یہ تو نالج ہے آپ کی۔ اگر آپ پاس علم ہوگا ہر جگہ پہ بچ پائیں گے آپ، اور علم نہیں ہوگا تو پھنسے چل جائیں گے آپ۔ آپ کو پولیس والا جب ڈرا رہا ہے کہ آپ پولیس قانون سے واقف نہیں ہے، تو اس پولیس کو سمجھنے کے لیے، پولیس قانون کو سمجھنے کے لیے، آئین کو سمجھنے کے لیے، اپنے حقوق کو جاننے کے لیے، اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے حقوق کے بارے میں جاننا ہوگا، اور پولیس قانون کو کے بارے میں جاننا ہوگا۔ اگر آپ اپنا تحفظ اور اپنی سلامتی چاہتے ہیں، آپ ظلم سے بچنا چاہتے ہیں پولیس کے، تو یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے درمیان کو قانون دانوں کو، لائرز کو، ایڈوکیٹس کو، اس طرح کے جو ہیں لوگ تلاش کرنے ہیں، اور ان کے ساتھ مہینے میں 2 مہینے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اور ہر مہینے کا ایسا نظام بنا لو کہ ہم ہر مہینے کے پہلے اتوار کو، دوسرے اتوار کو، 2 دن میں جو آپ متعین کر سکیں جس آپ کو آسانی ہو، اور باقاعدہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مستقل ایک ڈکٹیشن کا پروگرام بنائیے آپ۔ وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کے آئین حقوق کیا ہے، پولیس قانون کسے کہتے ہیں، انسانی حقوق کسے کہتے ہیں، کیسے تحفظ ہوگا آپ کا۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور جب یہ سب چیزیں جان جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر آپ کو ایک آئینی طاقت حاصل ہو جائے گی، اور آئینی طاقت حاصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہندوستان میں، پورے برصغیر میں، پوری دنیا میں آج جو پہنچا رہا ہے، آج بھی پہنچا رہا ہے ہر جگہ پر، ڈر آپ ہی رہے ہیں، اور کوئی نہیں ڈر رہا آپ سے، کوئی نہیں ڈر رہا، آپ ڈر رہے ہیں ہر آدمی سے۔ تو انشاءاللہ یہ خوف و ہراس کا ایک ماحول ختم ہو جائے گا، خوف و ہراس کا ماحول ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، ایسے افراد تلاش کریں جس طرح کی معلومات آپ تک پہنچا سکیں، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو بہرحال یہ سب باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اور بھائی آپس میں میل جول بنا کر رکھو، اور اس طرح کا ماحول بناؤ کہ ہم آس پاس کے گاؤں، دیہات، شہر آپس میں
کوئی موقع ہو اس طرح سے ہم آپس میں ملے بھی جلے بھی، ایک دوسرے کو پہچانے بھی، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھے، ان کے کام آ سکے ایک دوسرے کی. یہ نماز جو ہے، نماز کی سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے. اور کیا حکمت ہے بھئی؟ آپ کو پانچوں وقت جو ہے نماز میں جمع کرنے کا حکم ہوا ہے نماز کے بہانے سے. کیوں؟ خالی اٹھک بیٹھے کرنے کے لیے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے بلایا آپ کو. اس لیے بھی بلایا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا احوال سے واقف ہوں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں، ایک دوسرے کی پریشانی کو جانیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں، کہاں کس کو کس طرح کی ضرورت ہے اور آپ کس طرح کا اس کام آ سکتے ہیں، اس کی ضرورت کیسے پورا کرتے ہیں، کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں. یہ بھی نماز کا منشا ہے، نماز قائم کرنے کا. اور 5 وقت میں تو محلے کی مسجد میں ہوتے ہیں. آپ ہر ہفتے آپ کو کئی محلوں کے مسائل چھوڑ کر ایک جامع مسجد میں جانا ہوتا ہے. اس کی پیچھے کی حکمت ہے کہ اب تک تو محلے کی بات تھی بھائی، محلے کے لوگوں کو آپ نے آپس میں جوڑ کر رہنا تھا. اب مختلف محلوں کے لوگ ایک مسجد جامع مسجد جمع ہوں گے بھائی. وہاں محلے والوں کی سننی ہے بھائی، وہاں کیا پریشانی چل رہی ہے، کیا ضرورت ہے، وہاں پہ کیا مسائل ہیں، وہاں کے کہاں کون پریشان ہے، کہاں کس کی کتنا غریب ہے، کون کتنا مفلس ہے، کہاں کس کی کیا ضرورت ہے، ہمارے مدرسوں میں کیا پریشانیاں ہیں، ہماری تعلیم گاہوں میں کیا پریشانیاں ہیں، اور جو سوشل ہمارے جتنے ریفارمس کی باتیں ہیں وہ سب ہمیں سمجھنی ہے ان کو، اور اس میں ہمیں کاغذ لگانا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے. اپنے مسائل آپ ہمارے مسائل ہم خود ہی حل کر رہے ہیں، بس دوسرا کوئی حل نہیں کرے گا. اور جب ہم اپنے مسائل کو سمجھیں گے اور مسائل حل کرنے کے لیے آگے آئیں گے تو پھر غیر بھی کاغذ لگائے گا ہمارے مسائل میں، ہمارے حل کے لیے غیر بھی کاغذ لگائے گا. بولا تو غیر کو بھاگے گا، آپ کے باپ کا آپ کو مسائل دلچسپی، دوسرا غیر کی ہو گیا مسائل دلچسپی. بھائی جب آپ کو اپنی بات سمجھنے میں، اپنے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں تو دوسرا کاغذ کیوں لگائے گا آپ کو؟ اور جب آپ نے خود اپنے آپ کو سمجھنا شروع کرتا ہے غیر کاغذ لگائے گا آپ کو سمجھنے میں. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ پورا دین ہے جو میں نے سمجھایا الحمدللہ آپ کو. اور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے اتنا وقت فارغ کیا، اور یہ بہت اہم چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. الحمدللہ بڑی قابل فخر قوم سے تعلق ہے آپ کا. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس مسلمانوں کا گھر پیدا کیا، مسلمان بنایا، اسلام سے وابستہ ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، سمجھے، اور مسجد میں جمع ہو کر اللہ رسول کی بات سننے کا موقع دیا. یہ سب ہماری اس خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کے مل کر بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا ہے آپس میں، اللہ تعالیٰ کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بس میں اسی کے ساتھ میری بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. دعا کرا دی آپ کرا دی چاہیے. درود پڑھ لو بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ اپنی رحمت سے، اے اللہ ہمارے دین کے نام پر اور دین کی بات سننے کے نام پر جو ہمارے بیٹھے قبول فرما لے. اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کو سوچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہمارے درمیان ایمانی اصلاحی مواخات قائم فرما دے. اے اللہ ہم پکا سچا مسلمان بنا دے. اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما، اپنے گناہوں پر شرمندگی نصیب فرما، اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے محاسبہ نفس کی توفیق نصیب فرما، اور ہر روز نصیب، ہر وقت نصیب فرما کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے رہیں، تیرے سامنے دستے توبہ دراز کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں تیرے سے. اے اللہ ہم سب کے، اے اللہ ہمارے نئی نسلوں اور آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ دین پر ہماری نسلوں کو قائم رکھ اور ان کو استقامت نصیب فرما. ہم سب کو بھی اپنے اس دین حنیف پر قائم رہنے اور اے اللہ پوری دولت ایمانی کے ساتھ استقامت نصیب فرما. اے اللہ حالات جتنے مخالف ہیں اور جتنی ہوائیں ہمارے
ہمارے خلاف چل رہی ہیں، اے اللہ ہمیں انہیں فیس کرنے کی ضرورت اور طاقت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں وہ جوش اور جذبہ اور ولولہ نصیب فرما کہ ہم حالات کا رخ پھیر دیں، اور اے اللہ تو جس سرزمین پر تو نے ہمیں بہترین عزت و عظمت اور بہترین شاندار تاریخ اور شاندار وراثت سے نوازا ہے، اے اللہ ہم بھی انہی لوگوں کے نسلیں ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے حال پر رحم فرما، اپنے رحمت سے ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ اس شاندار تاریخ کے احیاء کی دوبارہ اے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما، وہ شاندار تاریخ ہم اور ہمارے نسل پھر سے دہرائیں، اور آزاد ہندوستان میں ہم پوری عزت نفسی کے ساتھ سر بلندی کے ساتھ رہ سکیں، اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو مسلمان رہنے اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو حالات یہاں چل رہے ہیں خدایا اے اللہ ان سب حالات کو ہمارے موافق فرما، اور ہمیں کیا کرنا ہے اور صحیح جہت میں صحیح سمت میں ہمیں کیا قدم اٹھانا ہے اللہ اس کو القا فرما، اور ہمارے اتنے فکر مند لوگ ہیں یہ جو ہمارا فکر مند طبقہ ہے جو تھنک ٹینک ہمارا، اے اللہ اس کی غیب سے مدد فرما کر اے اللہ مسلمانوں کی مستقبل کی رہنمائی اور ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے جو کچھ انہیں کرنا چاہیے اللہ سارے منصوبے اللہ تعالیٰ ان پر القا فرما، اور اے اللہ تمام پوری قوم اور پوری ملت کو اے اللہ کم از کم بحیثیت مسلمان متحد رہنے اور متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما کہ کم از کم اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ مضبوط اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے مسائل کا وہ دفاع کر سکیں اور اپنا ایک مضبوط مستقبل تعمیر کر سکیں، اے اللہ اس کی توفیق ہمیں نصیب فرما، ہماری نسلوں کو اے اللہ اپنے دین حنیف پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، جو بچے ہماری تعلیم سے محروم ہیں اللہ ان سب بچوں کو تعلیم دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ فرما، اے اللہ جو عوام ہمارے تعلیم سے محروم ہیں اللہ ان کی بھی تعلیم کا غیب سے بندوبست فرما، انہیں ذوق اور شوق نصیب فرما، اور اے اللہ ہماری معلومات اور ہمارے تحقیق کو اے اللہ شبانہ روز پہ اضافہ فرما تاکہ ہم اپنا تحفظ کر سکیں، اپنے نسلوں کی حفاظت کر سکیں، اپنے مستقبل کی حفاظت کر سکیں، اپنے حال کی بدحالیوں کو دور کر سکیں، مستقبل کی ہولناکیوں کو دور کر سکیں، اللہ ان سب کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.